بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اپنی سیریز کے اندر صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے دفاع کے ساتھ ساتھ اگر اہل بیت کا ذکر نہ آئے تو یقیناً یہ سیریز کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی اور نامکمل ہوگی۔ اہل بیت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ان کے کیا فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر، اس نسبت کی بنیاد پر ان کی جو فضیلت ہے اس کو آپ دیگر پلیٹ فارم سے سنتے رہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر، احادیث کے اندر کس قدر ان کو واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اہل بیت کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ کیا ہیں، اور ان اہل بیت کے اندر کن کن لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے معزز مہمان جناب فؤاد بکری حافظ اللہ کی طرف، جنہوں نے ہمارے لیے آج بھی وقت نکالا۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حیاک اللہ۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں ان کا شمار بھی اہل بیت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ دیکھیے، عربی زبان میں اگر ہم جتنی بھی عربی زبان میں اس کی جو معاجم ہیں اور کتب اللغہ ہیں اور ڈکشنریز وغیرہ ہیں، اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں اور تدبر کریں تو اس کا جو خلاصہ ہے تمام عربی معاجم ہیں اور جو ڈکشنریز ہیں اور جو لغت کی کتابیں ہیں، تو اس کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اصل اہل بیت جو ہیں ان کا اطلاق وہ ازواج پر ہوتا ہے، بیویوں پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو انسان کے اولاد اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہ لفظ اہل بیت وہ ازواج کے لیے، بیویوں کے لیے یا بیوی کے لیے اس کا اطلاق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کا استعمال وسیع ہوا اور اس کو اولاد اور جو اقارب اور رشتہ دار ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق کیا جانے لگا۔ رہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم آل کی بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں کون لوگ شامل ہیں، تو یہ فیصلہ قرآن کریم سے ہم کروا لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب اگر ہم پڑھیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ احکامات ذکر کیے ہیں، جس کا آغاز وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہاں سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ آخری اس کا حصہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے رجس، پلیدگی اور نجاست اور شرک اور گناہ اور ان سب چیزوں کو دور کر دے، اے اہل بیت، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر دے، اچھے طریقے سے پاک کر دینا۔ اب یہ آیت جو ہے اس کا سیاق بتاتا ہے کہ سب سے پہلے آل بیت میں اگر کوئی شامل ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات ہیں، اور جو انسان بھی قرآن کریم پہ انصاف کے ساتھ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور اس آیت کو پڑھتا ہے، وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے، بلکہ مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد یا آل البیت سے مراد وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن کسی سائل یا کسی انسان کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں تو ازواج مطہرات کے احکامات کے سیاق میں اہل بیت کو ذکر کیا گیا ہے، تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ کے جو دیگر اقارب ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، اس بات کی وضاحت کر دی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور آپ کے دیگر اقارب جو ہیں وہ بھی آل میں شامل ہیں، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح آپ نکلے اور آپ نے بالوں سے بنی ہوئی ایک جو ہے وہ سیاہ رنگ کی چادر اپنے اوپر لی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فجاء الحسن، حسن بن علی فادخلہ، ثم جاء الحسین فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علی فادخلہ، ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کالے رنگ کی بالوں سے بنی چادر اپنے اوپر لی اور اس کے اندر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، آپ نے ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل کر لیا، اس میں آپ نے داخل کر لیا۔ پھر حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ ثم جاءت فاطمہ فادخلھا، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت رسول اللہ، وہ آئیں، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اس چادر کے اندر شامل کیا اور داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فادخلہ، آپ نے ان کو بھی چادر میں داخل کر لیا۔ اب ان 5 افراد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں داخل کرنے کے بعد یہ قرآن کی آیت کا آخری حصہ پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے جو نجاست اور یہ جو شرک ہے اور گناہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی تاکہ یہ کسی کے ذہن کے اندر یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ شاید صرف ازواج مطہرات ہیں، اور عرب کے ہاں آپ جانتے ہیں کہ اصل اہل جو ہے ازواج کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اور اپنے جو آپ کے نواسے ہیں آپ نے ان کو بھی، اپنی بیٹی کو بھی اور اپنے داماد کو بھی جو کہ آپ کے چچا زاد بھی ہیں ان کو بھی آپ نے اس چادر کے نیچے داخل کر کے آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ تم صرف میری بیویوں کو ازواج مطہرات میں سے نہ سمجھنا، بلکہ تم نے میرے دیگر اقارب اور جو اولاد ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہاں معاملہ الٹ ہے کہ لوگوں نے اصل بیویاں مراد تھیں ان کو نکال دیا، اور جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشکال دور کرنے کے لیے باقاعدہ نام لے کر اور ان کو چادر کے اندر داخل کر کے یہ اشکال کو ختم کرنے کے لیے ذکر کیا ہے، ان کو ازواج آل بیت میں شامل کر دیا اور بیویاں جو اصل مراد تھیں ان کو نکال دیا۔ اچھا، اس حوالے سے اشکال بعض لوگوں کے ذہن کے اندر نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی پیدا ہوا، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں آل میں شامل ہیں کہ نہیں؟ ان سے سوال کیا گیا کہ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کہ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ فقال نساؤہ من اہل بیتہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں یہ دیکھیں، عربی زبان میں ہمارے ہاں اصل معتبر قرآن ہے کہ قرآن نے یہ لفظ کس کے لیے بولا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر 2 اور مقامات ناظرین کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ بیویاں سب سے پہلے آل بیت میں اور اہل بیت میں کسی آدمی کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے، اس کے اندر باقاعدہ ذکر ہے کہ اذ رأى نارا فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دور سے آگ دیکھی، روشنی دیکھی، تو اپنے اہل خانہ کو کہا کہ تم ٹھہرو اور میں وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں، یا وہاں سے کوئی دیگر آگے ہے کہ کوئی روشنی یا کوئی راستہ معلوم کر لیں گے یا آگ کی چنگاری لے آئیں گے اور ہم اس سے آگ جلا کر جو ہے وہ آگ کی تپش لیں گے۔ تو وہاں اس میں یہ ہے کہ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا، سارے یہاں اہل کے اندر اور تو کوئی تھا نہیں ان کے ساتھ، تو یہاں بیوی ہی ان کے ساتھ تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ جب فرشتے نے آ کر ان کو اسحاق اور اسحاق کے بعد اسماعیل کی بشارت اور خوشخبری دی، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہیں انہوں نے بڑی حیرانگی سے اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ رکھ لیا، تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں اور میرا شوہر جو ہے وہ شیخاً کبیراً بہت بوڑھا آدمی ہو چکا ہے، تو کیسے بچہ ہمیں اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس وقت جو ہے وہ فرشتوں نے کہا کہ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہو؟ فرمایا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تم پہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکات ہوں اے اہل بیت۔ اور اس وقت ابراہیم کے گھر کے اندر یا ابراہیم تھے یا ان کی بیوی تھی، اور وہی بیوی تھی جو تعجب کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کہ کیسے بیٹا ہوگا۔ یقین تو تھا ان کو، لیکن اس صاف ظاہر ہے کہ انسان جب ایک عجیب سی خبر سنتا ہے، خوشخبری سنتا ہے، تو وہ تعجب تو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کے لیے جو لفظ فرشتوں نے ان پر بولا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو قرآن جو ہے وہ واضح ثبوت اور واضح دلیل ہے اس بات کی کہ بیویاں جو ہیں وہ آدمی کے اہل خانہ اور آل بیت میں بلاولا شامل ہیں۔ جیسے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ اہل بیت کے چند فضائل و مناقب بیان کر دیجیے۔ دیکھیے، آل بیت کے فضائل اور مناقب قرآن و سنت میں بہت زیادہ
بکثرت موجود ہیں۔ چند ایک اہم جو فضائل ہیں، عمومی فضائل، کچھ فضائل ایسے ہیں جو خاص ہیں۔ آل بیت کے فضائل ہر ایک کے، نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے آپ کی بعض ازواج کے فضائل ہیں، جیسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آپ کے ازواج مطہرات۔ اس طرح آل بیت میں حضرت علی بن ابی طالب کے فضائل ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، حسن و حسین کے فضائل ہیں۔ یہ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ بعد میں ذکر کریں گے، لیکن اس وقت عمومی فضائل چند ایک جو ہیں وہ ناظرین کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد کی بات کریں تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ابھی میں نے ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بھی آل بیت اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا۔ اب یہاں اس میں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین اور علی بن ابی طالب جو ہیں، ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے اندر چادر کے اندر داخل کر کے آپ نے یہ قرآن کریم کی آیت پڑھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے، بلکہ یہ جو رجس جو ہے اس کے بارے میں متعدد علماء اور مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ رجس سے مراد جو ہے وہ شرک، کفر کی نجاست ہے، بعض کہتے ہیں گناہوں کی نجاست ہے، بعض کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آل بیت کے سینوں سے مومنوں کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، دشمنی، عداوت اور یہ سب چیزیں ختم کر دے، کہ نبی علیہ السلام کی ازواج اور نبی کریم علیہ السلام کی آل اور آپ کے اقارب کے سینوں سے اللہ تعالیٰ نے حسد، بغض، کینہ، عداوت اور مومنوں کے بارے میں جو کسی کے دل کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سب ان کے اندر سے ختم کر دیا ہے۔ اسی طرح گناہوں کے بارے میں اور جو غلطیاں اور خطائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی ان کو پاک کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گناہوں کی نجاست کو، اللہ تعالیٰ شرک کی نجاست کو، کفر کی نجاست کو، اور یہ جو گھٹیا آپ سمجھ لیں اور غلیظ اخلاق ہوتے ہیں، برے اخلاق، بری عادات، اللہ تعالیٰ ان سے بھی تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا مقام ہے کہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں تم سے یہ ساری جو چیزیں ہیں، برے اخلاق، برا کردار، شرک، کفر اور ان چیزوں کو تم سے دور کرنا چاہتا ہوں، تم کو ان چیزوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، اچھی طرح پاک کرنا، کیونکہ وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا جو ہے یہ مصدر مؤکد بعد میں لایا گیا ہے تاکہ پہلے معنی میں تاکید پیدا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے طریقے سے پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے ان چیزوں سے، تاکہ تم ان سے کوسوں دور چلے جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو پوری امت کی مائیں قرار دے دیا جائے، اور پوری امت کی مائیں قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ احترام میں، تکریم میں، عزت میں، محبت میں تم نے ان کو ماؤں کا درجہ دینا ہے، اور ماؤں سے بھی بڑھ کے مقام اور درجہ دینا ہے۔ کیا انسان اپنی ماں کو برا بھلا کہتا ہے؟ کوئی معاشرہ کسی انسان کی تعریف کرتا ہے کہ جب وہ اپنی ماں کو برا بھلا کہے یا اپنی ماں سے اس کا تعلق اور محبت نہ ہو؟ تو یقیناً جب مومنوں کی مائیں ہیں تو ان سے ماؤں والا سلوک، بلکہ ماؤں سے بھی بڑھ کر سلوک ہونا چاہیے، اور ان کا احترام، ان کی محبت، ان کی تکریم، عزت ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کے اندر یہ ذکر کرنا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ تا قیامت آپ دیکھیں کہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بیٹے 2، 4، 5، 10 ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مائیں ہیں کہ اللہ نے پوری امت کے لوگ جو ہیں، مرد اور عورت، ان کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیے ہیں اور ان کو ان کی مائیں قرار دے دیا ہے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اور تمہارا درجہ بہت بڑا ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو تو تمہارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے دور اجر کا اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی عام عورتیں کوئی نیکی کرتی ہیں تو ان کو اجر سنگل ملے گا، تم کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اور اس سے بڑا اور مقام کیا ہو سکتا ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی بیویوں کے سامنے یہ اختیار رکھا کہ تم جو ہے وہ اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کر رخصت کر دیتا ہوں، روانہ کر دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، یا تم اگر دنیا نہیں چاہتی، اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو، تو پھر تمہیں ان حالات پہ صبر کرنا ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے ماں باپ سے پھر مجھے بتاؤ کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول کیا اس مسئلے کے اندر بھی اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ اللہ کے رسول کیا اس مشورے کے اندر بھی میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں تو اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہوں۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ نے باقی بیویوں کو نہیں بتانا کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے، کہ میں نے کیا اختیار کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے نکاح میں رہ جاؤں تو شاید باقی کچھ بیویاں جو ہیں وہ جانا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے، سوتنوں کا مسئلہ غیرت تو ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، یعنی میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، ہوا ایسے ہی۔ حضرت عائشہ کو پتہ تھا کہ باقیوں نے پوچھنا ہے کہ عائشہ نے کیا اختیار کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ جب باقی بیویوں کے پاس باری باری گئے تو سب نے پوچھا عائشہ کیا کہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عائشہ نے اللہ اس کے رسول کو اختیار کیا ہے۔ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہیں، اللہ اس کے رسول کو اختیار کرتی ہیں، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور بہت بڑے مقام اور شرف کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا حکم دیا ہے، وہاں نبی علیہ السلام کے آل اور آپ کے اصحاب پر، اور وہاں ازواج مطہرات کا بھی ذکر ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب درود کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہم آپ پر درود کون سا بھیجیں، تو اس کے اندر بعض الفاظ یہ بھی ہیں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتی، اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و ازواجہ و ذریتی، او اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ۔ تو وہاں جہاں ذریہ نبی علیہ السلام کی اولاد کو جو ہے وہ درود و سلام کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کو ساتھ آپ کی ازواج کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ دیکھیے لوگوں کا نسب اور لوگوں کے سسرالی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے اندر فرمایا کہ میرا جو سسرالی رشتہ ہے وہ بھی باقی رہے گا قیامت کو، اور میرا جو نسب کے رشتے ہیں وہ بھی قیامت کو باقی رہیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی، کہ ہر قسم کے جو اسباب ہیں اور جو انساب ہیں، نسب ختم ہو جانے والے ہیں، مگر میرا نسب جو ہے اور میرے اس اسباب جو ہیں وہ قیامت کو بھی باقی رہیں گے۔ امام طبرانی نے اس کو معجم الکبیر کے اندر روایت کیا ہے، امام بہقی نے بھی، اور البانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن الملقن اور کئی علماء نے اس کو مطابقت اور شواہد کی بنیاد پہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح امام خلال رحمہ اللہ تعالیٰ نے سنہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے اسی حدیث کے الفاظ کل سحر و نسب ینقطع الا سحری و نسبی، کہ ہر کسی کے سسرالی رشتے اور نسب کے رشتے ختم ہو جائیں گے لیکن میرا سسرالی رشتے بھی باقی رہیں گے۔ یعنی سسرالی رشتے سے مراد اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے جو عزیز و اقارب میں سے مسلمان ہوئے اور صحابہ ہوئے اور اہل ایمان تھے، ان کے رشتے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ باقی رہیں گے، جیسے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام جو آپ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، سعد بن ابی وقاص، کئی اور صحابہ کرام ہیں، ان کے رشتے بھی باقی رہیں گے، اور نبی کریم علیہ السلام کا جو نسب کے رشتے ہیں یہ بھی باقی رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہلی، اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی، اذکرکم اللہ فی اہلی بیتی ثلاثاً۔ اللہ کے نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت اور اپنے جو گھر والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرواتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میرے اہل و عیال اور میرے گھر والوں کے بارے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل اور مناقب ہیں، سیدنا حسن کے بارے میں، سیدنا حسین کے بارے میں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خصوصی فضائل انشاءاللہ آگے ہم ذکر کرتے رہیں گے، لیکن یہاں مقصود جو ہے صرف وہ فضائل ہیں جو آل بیت کے عمومی فضائل ہیں۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید پروگرام کے اندر شریک رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔
ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے اہل بیت کے عمومی جو فضائل و مناقب ہیں وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھے۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔